ادھر کی طرف کر دیتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے وہیں پر رکھ دیا تھا. یعنی اتنی احتیاط کہ حضور مسجد سے باہر نہیں نکلتے. لیکن چونکہ آج کل مسجد میں اگر کوئی ٹب وغیرہ کو پتھر رکھ کر کوئی ایسا کیا جائے تو یہ مشکل ہو جائے گا، تو علماء کرام نے اجازت دی. لیکن اب بلا وہاں پہ بیٹھے رہنا، دوستوں سے باتیں کرتے رہنا، ادھر ادھر کھڑے رہنا، تو یہ اعتکاف کے منافی، یہ اعتکاف کے منافی ہے. لہذا ضرورت کے تحت اگر واش روم کے بعد انتظار کرنا پڑے تو ہر دن مسجد نہ چھوڑے، بلکہ زیادہ کرے، مسجد میں رہے، اور پھر جب واش روم خالی تو پھر مسجد سے باہر جائے، باہر انتظار نہ کرے. اس طرح وضو خانے پہ رش پڑ گیا ہے تو یہ باہر کھڑا ہو کے انتظار نہ کرے، مسجد میں باہر بیٹھ کے انتظار کرے. جب دیکھے کہ وضو خانے پہ جگہ موجود ہو گئی ہے تو باہر چلا جائے اور وضو کرے. تو وہاں پر یعنی کہ اضافی ٹائم کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. اور جو نیتیں زیادہ سے زیادہ جو اعتکاف کی نیت ہے اچھی نیتیں ہیں، لیکن ساتھ اس نیت میں یہ بھی شامل کریں کہ اللہ جہاں میں تیرا مہمان بننے آ رہا ہوں، تیرے گھر میں آ رہا ہوں، وہاں پر یہ بھی بندہ سوچ کر آئے کہ میں رب تعالیٰ کے گھر کو بھی آباد کرنے آ رہا ہوں. یہ رب تعالیٰ کا گھر آباد کرنا بھی اللہ رسول کا حکم ہے. کیا کرنا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ یہ جہان فانی ہے، ایک دن مر جانا ہے، اس جہان کو چھوڑ جانا ہے. تو پھر ان کے ذہنوں میں، سوچ اور فکر میں ہر وقت یہی بات ہوتی ہے کہ میں نے مسجد میں کب جانا ہے، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، اچھا چلیے پھر آگے، پھر اپنا کام کر رہے ہیں، پھر فکر ہے کہ عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے مسجد میں جانا ہے. اس طرح مغرب میں فکر، عشاء میں فکر، صبح میں فکر. تو اہل ایمان تو یہ کام کرتے ہیں کہ انہیں ہر وقت ان کا دل جو ہے وہ مساجد میں لگا رہتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جن کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے ان کے ایمان کی گواہی دے دو. سبحان اللہ. ہاں جی، ہر بندے کا دل مسجد میں نہیں لگتا، ہر بندہ مسجد سے محبت نہیں کرتا. آخر اللہ تعالیٰ نے بھی تو کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان وہی مسجد کو آباد کرتا ہے جی. اور جس کا یہ نظریہ کمزور ہے مرنے والا کہ جناب اکثر تو آج کل تو معاشرے میں یہ بات ہی ہو گئی ہے نا کہ کوئی بات ہو جب مریں گے دیکھی جائے گی. استغفر اللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی تجھے کچھ شک ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس میں شکی کلمہ نہیں بول سکتے. جب سے انسانیت کا نظام چلا ہے آج تک کسی نے موت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. موت تو ایک اٹل ہے. اللہ نے فرمایا ہم ایک پل نہ آگے ہونے دیتے ہیں نہ پیچھے ہونے دیتے ہیں. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جس کا ٹائم ہو جاتا ہے اور بس. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس میں پھر تاخیر نہیں کی جاتی. ہاں جی، تو جب یہ وعدے موجود ہے کہ موت میں نہ تو تاخیر ہے
نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، جس کا ٹائم پورا ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بس پھر اینڈ کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا خوش نصیب ہے میرے وہ دوست جن کا دل اللہ کی توفیق سے مسجد میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کئی وہ ہیں اذان بھی سنتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ یہ رب کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جانتے ہیں، فہم و فراست، عقل و شعور ان کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے توفیق ان سے سلب کر لی ہے کہ تم نے میرے گھر میں نہیں جانا، میرا گھر تمہارا محتاج نہیں، تم میرے گھر کے محتاج ہو کہ گھر پر نماز پڑھو تو ایک نماز ہے، مسجد میں آ کر پڑھو 27 درجے وہ نماز بلند کر دی جاتی ہے۔ کمال کی بات ہے۔ اور مرکزی مسجد جیسے ہمارے الحمدللہ علاقہ مرکزی مسجد ہے یہ ہماری، وہاں پر جہاں دین، اسلام، قرآن، ہر طرح کی رہنمائی ہو، اور ظاہر ہے اس طرح سے مرکز قائم ہوتے ہیں، تو جو مرکزی مسجد میں جا کر نماز کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اسے اضافی 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جو بندہ اپنی پوری توجہ اس طرف رکھے کہ اعتکاف کی حالت میں وہ رب تعالیٰ کے گھر کو عبادت کی صورت میں آباد رکھے گا، ہیں جی، قرآن سیکھا جا رہا ہے، مسائل سیکھے جا رہے ہیں، ضروریات دین سیکھا جا رہا ہے، نوافل ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے، جناب اس طرح سے اس نے شب و روز۔ اور ایسے میرے بھائی بہنیں جو گھروں میں اعتکاف کریں تو وہ یہ خیال کریں کہ اگر چند خواتین اکٹھی ہو کر کوئی دین سیکھ رہی ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی عبادت ہے، اور اگر باتوں کرنے کے لیے باتیں ادھر ادھر کی تو پھر ایسا ہرگز نہ کریں، اعتکاف کے بیٹھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح جو مسجدوں میں اعتکاف دوست کر رہے ہیں تو وہ جناب اس لیے 4 دوست اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں کہ یار دن اچھے گزر جائیں گے، بات چیت کرنے کا کھلا موقع ملے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ نیتیں نہیں کرنی، یہ ارادے لے کر رب کا مہمان نہیں بننا۔ یہاں تو سمجھیں کم سے کم بولیں، بلکہ ہو سکے تو ایک چھوٹا سا پیڈ لے لیں، کوئی عام جو روٹین کی بات ہے تھوڑا سا اشارہ لکھ کے بتائیں کہ یہ کام ہے یا ساتھ، تاکہ زیادہ نہ بولا جائے، بولنے پر پابندی لگائیں۔ بھلے اجازت تو ہے لیکن ہم اس آڑ میں پتہ نہیں کیا کچھ بولیں گے۔ اس طرح ہمارے ہاں کوشش تو بہت ہوتی ہے لیکن بعض دوست ایسے آ جاتے ہیں، خیر آگے تو ہلکے لگے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے، یا بھاگ جاتے ہیں تو یا پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وگرنہ دوست آپ دیکھتے ہو کیسے آتے ہیں وقت ضائع کرنے کے، وقت ضائع کرنے نہ آئیں۔ جب ایک شیڈول کے تحت ہلکے لگ رہے ہیں، آپ بالکل ایڈجسٹ ہو، بھلے اعتکاف میں نہیں بھی تو آپ دین سیکھنے کے لیے آئیں مسجد میں، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، ہلکا لگا ہے، آپ آئیں بیٹھیں درود شریف پڑھیں، قرآن سیکھا جا رہا ہے آپ بیٹھ کے سیکھیں، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں آپ بیٹھیں، سرکار کی ثنا خوانی ہو رہی ہے آپ شامل ہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ مقصد لے کر بیٹھے نا مسجد میں، صرف یہ نیت کر کے کہ میں جا کر باتیں کروں وہاں پہ، تو باتیں کرنے کے لیے تو پہلے ہی ہمارے محلے میں آپ جانتے ہی ہو کہ نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ہیں جی، مشکل سے پڑھتے ہیں نماز، پہلے شور تھوڑی ہے۔ اور آپ بھی 10 روز جناب اس لیے آ رہے ہیں کہ مسجد میں باتیں کریں گے، تو باتیں کرنا مسجد میں منع ہے، خیال کریں۔ ہاں دینی باتیں کرو، شرعی باتیں کرو، وہ ہم نے کرنی کوئی، جو ایک ہمارا اصل موضوع ہے وہ کرے نا مسجد میں، اس کی اجازت ہے۔ مسائل پوچھو، بیان کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا نظام مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے دیا ہے، تو اس لیے مسجدوں میں بیٹھ کر جناب قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنا، اچھی باتیں کرنا، بزرگوں کی باتیں کرنا۔ اور آج کل بزرگوں کی باتیں کرو، اس فتنے کے دور کے اندر
ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہیں آج یاد آیا کہ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ولیوں کے پاس کیوں جاتے، یہ مزارات پہ کیوں جاتے۔ عجیب فضا بن چکی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے تو جب دوست بتا رہے ہوتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ ان کا ایمان بھی اللہ نہ چھین لے ان سے۔ جی ہاں، آپ یہ نہیں دیکھتے یہ جو بزرگوں کا جال بچھا پڑا ہے، تاریخ کیا ہے۔ حضرت علی بن عثمان داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، یہاں کس مقصد کے لیے وہ آئے تھے؟ اللہ کے دین کے لیے یہاں پہ آئے تھے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں سے گزرتے ہوئے گئے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خدمات ہیں، بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خدمات ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نہیں جس نے قادیانیوں کا چیلنج قبول کر کے ایک ہفتہ کے لیے لاہور میں ڈیرا لگایا، کر کے دکھا ہاں یہ کام، پتہ نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جن کو ولیوں کے بارے میں نا وہی بک بک کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، باقی میرے سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب قرآن و سنت شریعت اہل اللہ کے خلاف بات ہوتی ہے پھر تو ہمارے جسم کو آگ لگ جاتی ہے کہ اس کو ظالم کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کا معنی کیا ہے۔ اب کئی میڈیا پہ ایسے لوگ آ گئے جو ولیوں کا کیا کام ہے، تیرے ابے نے دین پھیلایا یا تجھے پتہ نہیں چلتا کہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے اس مرکز سے یہاں تک اسلام کس نے پہنچایا؟ تاریخ کا علم کوئی نہیں، کوئی پتہ کوئی نہیں، کہ تو پھر وہی بکواس کرے گا نا ولیوں کے بارے میں۔ جی وہاں پر جانے سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا جو یہاں نہیں ملتا وہ ولیوں کے دربار پر جاؤ تو مل جاتا ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، یہ تو اپنے انسان کا اپنا ظرف ہے نا، جو یہ تصور لے کے جائے گا کہ میں اس بندے کے مزار پہ جا رہا ہوں جس کی دین اسلام کے حوالے سے خدمات ہیں، اور اس بندے نے اس وقت اپنا وطن چھوڑا تھا، آخر اس کا خاندان بھی تھا۔ آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا افغانستان میں مزار موجود ہے۔ جی سب کو چھوڑ کر یہاں پہ آ کر کیوں ڈیرا لگایا؟ اور پھر ان کی خدمات اتنی واضح ہیں، کوئی چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا۔ یہ دودھ کی سبیل کس نے جاری رکھی ہوئی؟ ہم پیسے دے کر بھی خالص دودھ نہیں لا سکتے، لا سکتے ہیں تو بتاؤ مجھے، الا ماشاءاللہ آپ پیسے دے کر بھی، اور علی بن عثمان کے مزار پر من و من دودھ مفت میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کس نے چلایا ہوا ہے؟ اللہ نے چلایا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائی ایسے گمراہ ہو کے نہ مرو، ولیوں کے خلاف ہو کر نہ مرو، خدا را کچھ سوچو۔ اگر دل اتنا ہی سیاہ ہو گیا ہے تو کہیں بیٹھو، وہاں پہ بیٹھو جو اولیاء و صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ آہستہ آہستہ تمہیں باتیں سناتے جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ سیاہ دل ولیوں کے بارے میں منور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کئی تو اس سے بھی آگے نکل گئے، وہ یہاں کہتے ہیں کہ جناب آپ علیہ السلام کے بارے میں اتنے تذکرے کرتے اور تیرے ابے کی باتیں کریں، حضور کا ذکر نہیں کرنا تو اور کس کا ذکر کرنا۔ ایک یہ بھی اعتراض میرے پاس پہنچا، لیکن ابھی 1-2 دن میں پرچی آئی، کسی نے بھیجی، پھر بھیج کے نا خود نہیں ظاہر ہوتے۔ حالانکہ آؤ سنو، میرا تو مزاج ہی ایسا ہے، ہم تو چاہتے ہیں آؤ بیٹھو، محبت کی نظر سے، اصلاح کے نقطہ نظر سے 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں۔ کہ یہ جو نعت پڑھتے ہیں نا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اس پر بھی سوال آیا ہوا ہے کہ کیا یہ نعت پڑھنا ٹھیک ہے؟ پورا اتنا سارا پیپر بھیجا مجھے۔ ہائے 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 ہائے، کیا سمجھائیں گے یار، آپ کس دور سے گزر رہے ہیں آپ۔ اب جن کو یہ بھی نہ سمجھ آئے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اب وہ جاہل ہے، نادان ہے، جو یہ جملہ بول رہا ہے اسے نہیں پتا کہ محضور کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
کہ اگر تم اپنے جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن نہ آئے تو بندہ یہاں پہ کیا کرے؟ آؤ تمہیں ہم سمجھائیں گے قرآن میں جناب حضور کی آمد کا مقصد اور وہاں جانے کا مقصد، اور پھر یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ہر کسی کا یہ عقیدہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اس عقیدے پر قائم ہے کہ دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس پر تو دوسری رہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں، ہم گھر سے کہیں سفر پہ روانہ ہوتے ہیں نا، کوئی بچہ ہمارا اپنے باپ کو ملتا ہے، ابو جی دعا کرنا، ماں سے ملا دعا کرنا، مسجد میں آیا امام صاحب دعا کرنا، کسی بڑے سے ملا دعا کرنا، جی میں جا رہا ہوں۔ اب یہ تو سارا غلط کام ہو گیا، دعا تو اللہ سے کرنی ہے، یا اللہ میں جا رہا ہوں، وہ بھی تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا معاشرتی طور پر یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج تک یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ ہم دعائیں کر لوگوں سے لے کر، اور یہ حکم ہے دعائیں لے کر سفر کرو، اور ایک بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ جی دعا کرنا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ میں خیر سے جاؤں، اس نے تو باپ سے کہا ہے کہ دعا کرنا۔ اب باپ نے کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یعنی اس طرح کی باتیں میں کہیں اور نہیں کہہ رہا ہوں، اسی علاقے کے اندر ہو رہی ہیں، اور میرے پاس جہاں بھی 2-3 افراد کھڑے ہوتے ہیں نا، سمجھ لیں کہ وہ بات نے پہنچ جانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ تو جب باتیں پہنچتی ہیں مجھ تک، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس طرح کا ماحول بعض لوگ بنا رہے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تو الحمدللہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، رات دن بیٹھے ہیں، اپنی ہمت جاری ہے، لیکن آپ حضرات بھی کچھ کریں نا، آپ بھی تو سیکھیں نا، اور آپ یہ نہیں ہے کہ آپ تو بالکل بیٹھے رہے۔ اب ہمیں رب ممبر سے تو پیغام مل رہا ہے، لیکن اب جہاں جہاں کھڑے ہو کر جو تبصرے ہوتے ہیں الٹے سیدھے، وہاں میرے ان دوستوں نے پہنچنا ہوتا ہے، جو سمم بکمن کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ تم کیوں سمم بکمن ہوتے ہو؟ دو سناؤ اسے، یا اسے پکڑ کر لاؤ مسجد میں، لاؤ اسے پکڑ کے مسجد میں، کہ یہ جگہ نہیں ہے دین جس طرح تو الٹا سیدھا بیان کر رہا ہے، آؤ مسجد میں چل کے بیٹھیں گے، وہاں امام صاحب بیٹھے، وہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، یار کوئی نہیں سوال پیدا ہو گئے اس کی اصلاح کے لیے۔ اور ایسے ہی جناب بھاگتے پھرنا اور چھپتے پھرنا اور الٹا سیدھا لوگ بچوں کے نوجوانوں کے ذہن خراب کرنا، اللہ کی پناہ خیال کرنا، کسی کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالو۔ اولیاء کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے حوالے سے عقیدہ کسی کا کمزور نہ کرنا، وگرنہ مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، خیال کرنا۔ بخاری شریف میں حضور کیا فرماتے ہیں کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے جو ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دیس بخاری کا جواب، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، یہ دشمنی نہیں ہے کہ ولی کے خلاف لوگوں کو کرنا کہ وہاں نہ جانا، ہاں تو آداب سکھا کہ بھائی داتا صاحب جانا تو اس طرح جانا، قرآن پڑھنا، ادب سے حاضری دینا، 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا، یہ تو طریقے سمجھانا، یہ تو نہ کہے کہ وہاں پہ نہیں جانا۔ یہ نعت نہیں پڑھنی جی سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ۔ وہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے اسے تو سارا کچھ پتہ ہے، تجھے نہیں پتہ، تیرا ایمان میں خطرہ ہے، مجھے تو اللہ تیرا ایمان سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد